السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو دکھ اور غم کو کم کر دیتی ہے۔ ویورز، سائنس نے جو سب سے بہترین ڈسکوریز کی ہیں ان میں سے مائنڈ سائنسز بھی ایک ہے، جس میں انسان کے دماغ کی مختلف حالتوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جیسے کہ سینسری مائنڈ، سلیپ کانشیس اور سب کانشیس اور ہیومن بیہیویئر وغیرہ۔ انسان میں موڈ سوئنگز کچھ کیمیکلز کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو ہیپینس کے 4 مین کیمیکلز ہوتے ہیں، جن میں سے ڈوپامین ایک ہے۔ اور ڈوپامین کا مطلب ہے اگر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو پین کم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا یہ والا کیمیکل زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ جو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کے برینز کے کیمیکلز میں ایک قسم کا تھرل پایا جاتا ہے۔ یہ ڈپریس لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ مشکل حالات کو فیس کرنا اور ڈیل کرنا جانتے ہیں۔ یہ اپنے چیلنجز کو اور اپنے دکھوں کو اپنے حواسوں پر طاری نہیں ہونے دیتے۔ کچھ لوگ پیدائشی عاشق اور شاعر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں تو دکھ ہوتے ہیں، وہ ہر وقت پریشان اور سیڈ ہوتے ہیں۔ اینڈ آئی مسٹ مینشن ہیئر دے اسٹڈی اے لاٹ نیگیٹو سائیکالوجی۔ تو جب انسان دکھ ہی دکھ پڑھے گا، دکھ ہی دکھ جذب کرے گا اور ہر وقت دکھوں کا ہی تذکرہ کرتا رہے گا تو خوشی کی طرف نظر اور دماغ کیسے جائے گا؟ تو کچھ ہاتھ انسان کا خود کا بھی ہوتا ہے اپنے دکھوں میں، کچھ دکھ درد اور تکالیف یا چیلنجز جو ہے نا وہ فطری عمل ہوتے ہیں، لیکن کچھ میں جو ہے نا انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے، اور کچھ انسان کے اپنے ریئیکشنز کی وجہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کچھ لوگ بہت ہی سینسیٹیو اور حساس ہوتے ہیں، پرسنالٹی سے ان کی پتہ چل جائے گا، ان کی باڈی لینگویج سے ان کے کام اور شعبے کا پتہ چل جائے گا۔ تو 2 اہم پوائنٹس کو یہاں پر شیئر کر دوں پین اور چیلنج کے حوالے سے۔ جب بھی پین اور چیلنج انسان کی زندگی میں آتا ہے تو شروع میں تو وہ پہاڑ جتنا بڑا ہوتا ہے، وہ بہت مشکل لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہوگا، اور انسان بالکل اس پین اور چیلنج کے سامنے جو ہے نا ایک کیڑے جتنا ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ٹائم ایک بہت بڑا ہیلر ہوتا ہے۔ تو ٹائم ایک اتنا بڑا ہیلر ہے کہ ہمیں بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفنایا ہوا ہوتا ہے، یا جنازے پڑھے ہوتے ہیں، یا ہمارے سامنے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ آج وہی ڈیٹ ہے، وہی تاریخ ہے جس دن ہم نے اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارا تھا یا ڈالا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں تو اس دن اتنی دکھی تھی، یا اس دن جو ہے نا مجھے نیند نہیں آئی تھی کافی دنوں بعد، یا کافی دنوں تک مجھے نیند نہیں آئی تھی تکلیف اور ٹینشن کی وجہ سے، اور کافی عرصے تک تو انسان کو یہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ بندہ جو ہے نا اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو آج وہ دکھ بھی مان پڑ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، وہ بھی چلی گئی، اور آخر کار ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ اگر ایک اور زاویے سے ہم دیکھیں کہ جو ہے نا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اور 100 سال پیچھے اگر ہم جائیں اس دنیا میں، تو جو لوگ پہلے تھے، 100 سال پہلے تھے، وہ بھی چلے گئے، ان کے دکھ بھی چلے گئے، اور دکھ کے ساتھی بھی چلے گئے، اور سب سے بڑی بات دکھ دینے والے بھی چلے گئے۔ سب اپنی آخری آرام گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ آج ہم ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پیارے اور چاہنے والے ہیں، اور ہم نے بھی ایک دن وہیں پر چلے جانا ہے، ان کے پاس چلے جانا ہے، اور ہماری جگہ نئے لوگ نئی کہانیوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو ایک بات تو ٹائم جو ہے نا ایک بہت بڑا ہیلر ہے، ٹائم جو ہے نا ایک بہت بڑا مرہم ہے۔ دوسری جو بڑی نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ نیند ہے۔ آپ غور کریں، جب کوئی ڈپریس ہوتا ہے تو اسے نیند کی گولیاں بھی دی جاتی ہیں یا ادویات دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پین کلر ہو یا کوئی بھی دوا ہو، اس میں تھوڑا بہت نشہ ضرور ہوتا ہے تاکہ انسان کو نیند آ جائے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون کی حالت میں چلا جائے۔ تو پین کو کانشیس نہیں کیری کر سکتا۔ کانشیس دماغ کی ایک حالت ہے، یا دماغ کی ایک سٹیٹ ہے، ایک سچویشن ہے، اور کانشیس جو ہے نا وہ پین کو برداشت نہیں کر سکتا۔
تو اس لیے ڈاکٹرز جو ہے نا ایسے میڈیسنس کا یوز کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ جو ہے نا وہ کچھ ٹائم کے لیے نیند میں یا ریسٹ کی حالت میں چلا جائے اور وہ پین جو ہے نا کانشیس سے سب کانشیس میں چلا جائے۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا صدمہ ہوتا ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، تو جب بھی انسان سوتا ہے اور کچھ عرصے تک مسلسل زیادہ نیند لیتا ہے تو کانشیس اور دکھ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور دکھ کانشیس سے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان کانشیس میں چلا جاتا ہے۔ دکھ تازہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں یا اس وقت کے جو ایلیمنٹس یا عناصر تھے وہ کسی دوسرے موقع پر بھی سملر لگنے لگے، جیسے جب ہم کسی اور انسان کی وفات پر جاتے ہیں تو ہم روتے بھی ہیں، کیونکہ ایک تو ان لوگوں کا بھی دکھ ہوتا ہے اوبویسلی، دوسرا اس پہ ہمیں اپنا بھی کوئی پیارا یاد آ جاتا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست، کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا۔ تو آپ میں سے کئی لوگ ایسی آوازیں اور ایسی چیزیں دیکھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے جن کو سن کر اور دیکھ کر کوئی اور دکھ یاد آ جاتا ہے، جیسے گلاب کا پھول، اسے دیکھ کر کسی کو قبر یاد آ جاتی ہے، کسی کو محبوب یاد آ جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کی فیلنگز جو ہے نا کنیکٹڈ ہوتی ہیں ایک سچویشن سے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دکھ، اس تکلیف اور اس پین کو پھر سے تازہ کرنے کا سامان پیدا نہ کریں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ دکھ بھرے لمحات کا تذکرہ بہت کیا جاتا ہے، لوگ بہت اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ملنے والے کافی عرصے تک پوچھنے آتے رہتے ہیں، تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا پھر کیا ہوا تھا، اچھا ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا، مرتے وقت اس نے کیا کہا تھا اور آپ کا کیا ریئیکشن تھا، ہاسپٹل وقت پر کیوں نہیں پہنچے، کیسے لیٹ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ایونٹس تو آلریڈی اتنا ایک انسان پینفل ایونٹ سے گزرا ہوا ہوتا ہے، دماغ مسلسل جب دماغ اس کو جو ہے نا ریکال کرتا ہے یا جب وہ پوچھنے والے کی وجہ سے انسان مسلسل اس کو ریکال کرتا ہے تو مائنڈ میں جو ہے نا وہ ایک سچویشن پرمیننٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کو لوگوں کے دکھوں کو تقسیم کرنا نہیں آتا، تو ہم اپنے ساتھ والے کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دے رہے ہوتے ایکچولی کہ اس کا دکھ اور پین جو ہے نا وہ کانشیس سے سب کانشیس میں جائے، اور پھر وہ پین ختم نہیں ہوتا۔ تو ٹائم اور نیند دونوں دکھ اور تکلیف کو ہیل کر دیتی ہے۔ اگر نیند ٹھیک ہے تو وہ پین آٹومیٹکلی خود ہی سب کانشیس میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرپز ہونا چاہیے انسان کی زندگی کا۔ اگر آپ مصروف ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے اور اگر آپ کا کوئی کام نہیں بھی ہے، آپ فری بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی ہی فالتو کی سوچوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی چھوٹے موٹے کام کر لیں، اپنے روم کی ڈسٹنگ کر لیں، اپنے بیڈ کو بنا لیں، اپنی بکس کو ترتیب سے رکھ دیں، یا پھر اپنے گھر میں تھوڑی سی صفائی کر لیں، یا کچھ بھی ایسا کام کریں جو آپ کو انٹرسٹنگ لگے، یا پھر رائٹنگ کر لیں، اور اگر آپ کو کوکنگ میں انٹرسٹ ہے تو آپ کوکنگ کر لیں، یا پھر باہر آؤٹنگ کے لیے چلے جائیں، لیکن فالتو نہ بیٹھیں۔ تو اپنے آپ کو جب انسان مصروف رکھتا ہے تو دماغ ایک پروڈکٹیو اسپیکٹ کی طرف کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے اور بیزی رہتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے دماغ کو کنسٹرکٹیو کام میں نہیں لگاؤ گے تو یہ آپ کو ڈسٹرکٹیو کاموں میں لگا دے گا، اور وہ یہ بھی سوچے گا کہ جو آپ کو سوچنا نہیں چاہیے، وہ بھی سوچتا ہے دماغ، جو ہونا نہیں ہوتا لیکن دماغ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہزاروں قسم کے وسوسے، خوف اور خدشے جو ہے نا دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان بیزی رہتا ہے کسی بھی چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جو پروڈکٹیو ہو آپ کے لیے، جب انسان اس میں بیزی رہتا ہے تو انسان کا دماغ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹیو کاموں کی طرف نہیں جاتا۔ تو جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یوٹیوب فیملی کو گرو کرنے میں ہماری ہیلپ کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔